السلام علیکم پیارے بچوں. تو آج میں آپ لوگ کو بہت ہی دلچسپ کہانی سنانے جا رہی ہوں. تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں. کاشف اور آصف دونوں بھائی تھے، جن میں سے کاشف آصف سے 1 سال بڑا تھا. آصف اور کاشف کو دلچسپ کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا. اکثر دونوں اپنی جیب خرچ سے کہانیوں کی کتابیں خریدتے اور خوب مزے لے لے کر پڑھتے تھے. پر اسرار قسم کی کہانیاں پڑھنے میں تو وہ اور بھی مزہ آتا تھا. لیکن کچھ دنوں سے کاشف نے ایک اور شوق بھی پال لیا تھا، اور یہ تھا سائیکل چلانے کا شوق. جہاں موقع ملتا کرائے پر سائیکل حاصل کر کے خوب مزے کرتا، اور آصف کو بھی کاشف نے اسی شوق میں اپنا حصے دار بنا لیا تھا. آصف اکثر کاشف کی سائیکل کو دھکا لگایا کرتا تھا. ایک دن آصف نے کاشف سے کہا، کیوں جی، یہ کیا بات ہوئی؟ دھکے لگائیں ہم اور آپ خوب مزے کرتے رہیں. ہمیں بھی سائیکل چلانا سکھا دیں تاکہ ہم بھی اس پر سوار ہوں کر خوب مزے اڑائیں. پھر کاشف کہنے لگا، یہ کون سی مشکل بات ہے، آج شام کو ہی صحیح، مگر سائیکل سکھانے کے لیے ذرا کھلی جگہ چاہیے. ایسا کرتے ہیں، شام کو میدان میں چلتے ہیں. آصف یہ سن کے بہت خوش ہوا. شام کو سائیکل کرائے پہ لی اور دونوں میدان میں چلے گئے. آصف کو سائیکل چلانا کیا، سائیکل پہ تو بیٹھنا بھی نہیں آتا تھا. آصف جیسے ہی سائیکل پہ بیٹھا، دھڑام سے نیچے گر گیا. پھر کاشف نے آصف سے کہا، تم ایسا کرو کہ پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ کر مجھے سائیکل چلاتا ہوا دیکھو، اور اچھی طریقے سے دیکھو کہ میں کیسے سائیکل کا توازن برقرار رکھتا ہوں اور کیسے سائیکل کو موڑتا ہوں اور کیسے روکتا ہوں. آصف نے کاشف کی بات مان لی اور خاموشی سے سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا. دونوں میدان سے نکل کر سڑک پر آ گئے. سڑک بالکل سنسان تھی. بات دراصل یہ تھی کہ جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہ خوب آباد تھا، لیکن اس سے آگے کا علاقہ بالکل سنسان تھا. خیر، دونوں سائیکل پر جھومتے جھامتے مزے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور شام بھی ڈھلتی جا رہی تھی. سڑک کے ارد گرد جھاڑیاں تھیں. موسم کافی سرد تھا اور ہوا بھی خوشگوار تھی. ایسے میں سائیکل کا یہ سفر دونوں کو بہت دلکش لگ رہا تھا. اسی موج مستی میں وہ دونوں چلے جا رہے تھے کہ سناٹے میں چھن چھن کی آوازیں سن کر ان دونوں کے کان کھڑے ہو گئے. آصف نے کاشف سے کہا کہ اس ویرانے میں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں کوئی چڑیل تو ہمارا پیچھا نہیں کر رہی؟ کاشف نے آصف کی بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ تمہارے دماغ پر اسرار کہانیوں کا اتنا اثر ہو گیا ہے کہ تمہیں چلتے پھرتے میں بھوت اور پریاں نظر آنے لگی ہیں. چلو واپس چلتے ہیں. دونوں نے واپسی کے لیے سائیکل تو موڑ لی، مگر چھن چھن کی آواز کم نہ ہوئی بلکہ بڑھتی ہی گئی. اب تو آصف خوف سے باقاعدہ کانپنے لگ گیا تھا، مگر کاشف کافی باہمت تھا. کہنے لگا کہ آؤ جھاڑیوں میں دیکھتے ہیں کہ آخر ہے کیا. کچھ ہی دیر بعد دونوں نے جھاڑیوں میں جھانکا تو وہاں پہ چھوٹا سا پیارا سا بکری کا بچہ دکھائی دیا، جس کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، اور یہ آواز انہی گھنگروں کی ہی تھی. اس زمانے میں عام لوگ اپنے گھروں پر بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے. صبح صبح چرواہے آ کر ان جانوروں کو کسی چراگاہ لے جاتے تھے اور شام کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیتے تھے. اس کام کے لیے باقاعدہ وہ لوگ ماہانہ تنخواہ لیا کرتے تھے. آج کوئی چرواہا اس بچے کو یہاں بھول کر چلا گیا تھا. شام گہری ہو جانے پر یہ بچہ پریشان ہو رہا تھا اور کاشف اور آصف کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. کاشف نے کہا، تم اسے گود میں لے کر بیٹھ جاؤ، صبح جب گلی میں چرواہا آئے گا اسے ہم اس کے حوالے کر دیں گے، اور اس طرح یہ اپنے مالکوں کے پاس بھی پہنچ جائے گا. آصف نے ایسا ہی کیا. بکری کے بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے. شام رات میں بدلنے لگی تھی. ہوا کی سرسراہٹ اور تاریکی سے ماحول میں خاصا پراسرار ہو گیا تھا. فضا میں صرف سائیکل کے پہیے چلنے کی آواز آ رہی تھی. بکری کے بچے کی آنکھیں اس اندھیرے میں ہیرو کی طرح چمک رہی تھی، اور پھر اچانک اس کی ٹانگیں لمبی ہونے لگی، اتنی لمبی کہ باقاعدہ سڑک پر گھسٹنے لگی. آصف نے خوف سے چیخا تو کاشف نے بھی سائیکل روک دی. آصف نے جھٹ سے بکری کے بچے کو سڑک پر پھینکا اور کاشف سے کہا، جلدی سائیکل بھگائے. یہ ایک بکری کا بچہ نہیں، یہ ایک چھلاوا ہے. کاشف نے کہا، یہ چھلاوا کیا بلا ہوتی ہے؟ بلا ہی سمجھیے، جلدی سائیکل دوڑائیے، آصف نے کہا. کاشف نے جب آصف کی حالت دیکھی تو اس نے بھی سائیکل دوڑا دی. چھلاوا ان کے پیچھے چھن چھن کر کے دوڑتا چلا جا رہا تھا. سردی کے موسم میں بھی خوف میں انہیں پسینہ آ گیا تھا، اور دونوں اونچی اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگے. شاید یہی وجہ تھی کہ کچھ دیر بعد چھلاوا اندھیرے میں کہیں گم ہو گیا
اور دونوں نے روشن سڑک پر آ کر ہی دم لیا۔ حواس بحال ہوئے تو کاشف نے آصف سے کہا، یہ تمہارا مفلر؟ آصف نے دیکھا تو یہ اس کا مفلر کندھوں سے اتر کر کمر سے بھی نیچے آ گیا تھا اور سڑک سے رگڑے کھا کھا کر بہت میلا ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر کاشف کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا اور آصف کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب آصف نے بکری کے بچے کو پکڑا تو اس کا مفلر کھل کر نیچے گر گیا، جو کہ اس نے سردی سے بچنے کے لیے اپنی گردن میں لپیٹ رکھا تھا، اور وہی مفلر سڑک سے سرکتے سرکتے رگڑے کھا رہا تھا، جسے آصف چھلاوے کی لمبی ٹانگیں سمجھ بیٹھا تھا۔ آصف اور کاشف دونوں اس بات پر خوب ہنسے اور ہنستے ہنستے گھر چلے گئے۔ دونوں کی زندگی کا یہ سفر سب سے یادگار تھا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزے کی اور دلچسپ کہانیاں ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔